أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون۔ اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے آیتیں ہمارے واضح، کہتے ہیں وہ لوگ جن کو امید نہیں ہم سے ملاقات کی، لے آ کوئی قرآن اس کے سوا یا اس کو بدل ڈال۔ تو کہہ دے میرا کام نہیں کہ اس کو بدل ڈالوں اپنی طرف سے، میں تابع داری کرتا ہوں اسی کی جو حکم آئے میری طرف۔ میں ڈرتا ہوں اگر نافرمانی کروں اپنے رب کی بڑے دن کے عذاب سے۔ کہہ دیں اگر اللہ چاہتا تو میں نہ پڑھتا اس کو تمہارے سامنے، اور نہ وہ تم کو خبر کرتا اس کی، کیونکہ میں رہ چکا ہوں تم میں ایک عمر اس سے پہلے۔ کیا پھر تم نہیں سوچتے؟ پھر اس سے بڑا ظالم کون جو باندھے اللہ پر بہتان یا جھٹلائے اس کی آیتوں کو، بے شک بھلا نہیں ہوتا گنہگاروں کا۔ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں منکرین آخرت کی ایک غلط خیال اور بیجا فرمائش کی تردید ہے۔ منکرین آخرت کی ایک غلط خیال اور بیجا فرمائش کی تردید ہے۔ ان لوگوں کو نہ خدا کی معرفت حاصل تھی اور نہ وحی و رسالت کے سلسلے سے واقف تھے۔ انبیاء علیہم السلام کو بھی عام انسانوں کی طرح جانتے تھے۔ قرآن کریم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کو پہنچا، اس کے متعلق بھی ان کا یہ خیال تھا کہ یہ خود آپ کا کلام اور آپ کی تصنیف ہے۔ اسی خیال کی بنا پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ یہ قرآن تو ہمارے اعتقاد و نظریات کے خلاف ہے۔ جن بتوں کو ہمارے باپ دادا ہمیشہ تعظیم کرتے آئے اور ان کو حاجت روا مانتے آئے ہیں، قرآن ان سب کو باطل اللغ قرار دیتا ہے۔ بہت سی چیزیں اور معاملات جو ہم پر برابر استعمال کرتے آئے ہیں، قرآن کریم ان سب کو حرام قرار دیتا ہے۔
پھر قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور حساب کتاب دینا ہوگا۔ یہ سب چیزیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، ہم ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے آپ یا تو ایسا کریں کہ اس قرآن کے بجائے کوئی دوسرا قرآن بنا دیں جس میں یہ چیز نہ ہو، یا کم از کم اسی میں ترمیم کر کے ان چیزوں کو نکال دیں۔ مکہ کے مشرکین حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھی عام انسانوں کی طرح سمجھتے تھے، لیکن حضرات انبیاء علیہ السلام انسانوں کے اندر بہت افضل ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے بولو؟ ہاں، زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے انبیاء علیہ السلام اللہ رب العالمین کا عظیم تحفہ ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی اور رسول بنا کر قرآن جیسے عظیم چیز عطا فرمائی، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن جیسے عظیم چیز دنیا کو ملی۔ بات سمجھ گئے؟ تو مکہ کے مشرکین جو ہیں قرآن کریم کی تردید کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ قرآن کریم تو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، جن بتوں کی تعظیم ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، قرآن کریم تو ان کو برا بھلا کہتا ہے، ان کو بے فضول اللغو مانتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حاجت روا صرف میں ہوں، یعنی اللہ رب العالمین۔ اب کسی اور بت سے اپنی حاجت روائی پوری کرنا یہ قرآن کریم نے منع کر دیا ہے۔ قرآن کریم نے کہا ہے حاجت روا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات۔ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر آج تک کوئی بھی حاجت روا پیدا نہیں ہوا ہے۔ تو مکہ کے مشرکین بتوں کو حاجت روا سمجھتے تھے، قرآن کریم نے اس کو بکواس کہا، لغو، بے فضول۔ بات سمجھ گئے؟ اور جن چیزوں کو مکہ کے مشرکین حلال قرار دیتے تھے، اب قرآن کریم نے ان کو حرام قرار دے دیا۔ بھائی جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیے ہیں اس میں کوئی تو بات ہوگی، کیونکہ پوری دنیا کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ ہی جانتے ہیں حلال میں کیا فائدے ہیں، حرام میں کیا نقصانات ہیں، انسانوں سے بہتر اللہ جانتے ہیں۔ تو مکہ کے مشرکین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا تو اس قرآن کو بدل ڈالو یا پھر اس میں کچھ ترمیم کر کے اسی قرآن کو ہمارے سامنے لاؤ۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں جو کچھ وحی کے ذریعے میرے پاس آتا ہے میں صرف وہی تم کو سنا سکتا ہوں، باقی قرآن کریم کے اندر رد و بدل میں کر نہیں سکتا۔ مکہ کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ قرآن کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھتے ہیں، حالانکہ آپ لکھتے نہیں تھے، قرآن آپ پر نازل ہوتا تھا۔ بات سمجھ گئے؟ قرآن کریم 2 مرتبہ نازل ہوا، ایک مرتبہ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر اور دوسری مرتبہ آسمانی دنیا سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی یہ میرا کلام نہیں ہے، میں اس کو بدل نہیں سکتا،
میں صرف وحی الہی کے تابع ہوں، وحی الہی کے تابع ہوں، جو کچھ اللہ نازل کریں گے بس میرے لیے وہی حکم ہوگا۔ اگر میں ذرا بھی اس میں اپنے اختیار سے کوئی تبدیلی کروں، کون کہہ رہا ہے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے، اگر میں ذرا بھی اس میں اپنی طرف سے تبدیلی کروں تو سخت گناہوں کا مرتکب ہوں گا، نافرمان کرنے والوں پر جو عذاب مقرر ہے میں اس سے ڈرتا ہوں، اس لیے ایسا نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا، میں جو کچھ کرتا ہوں فرمان خداوندی کے تابع کرتا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہوتی کہ تمہیں یہ کلام نہ سنائے جائے تو میں نہ تمہیں یہ کلام سناتا، اور نہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے باخبر کرتے، اور جب اللہ کو یہی منظور ہے کہ تمہیں یہی کلام سنوایا جائے تو کس کی مجال ہے جو اس میں کوئی کمی پیشی کر سکے؟ بھائی سب کچھ تو اللہ کے مشیت سے پورا ہوتا ہے نا، اور نبی جو ہے اللہ کے احکام کے تابع ہوتے ہیں، جو کچھ اللہ ان سے کہتے ہیں نبی امتیوں کو کہتے ہیں، اس میں رد بدل نبی نہیں کر سکتے۔ حضرت نے فرمایا، جو اللہ کہتے سناؤ تو سناتا ہوں، جس سے اللہ روکے اسے رک جاتا ہوں۔ اس کے بعد قرآن کریم من جانب اللہ اور کلام الہی ہونے کو ایک واضح دلیل سے سمجھا جائے، فقد لبثت فیکم عمرا من قبل۔ حضرت نے فرمایا، بھائی ذرا یہ سوچو، میں تمہارے ساتھ 40 سال رہا ہوں۔ میں کتنا رہا ہوں؟ حضرت نے فرمایا، بھائی میں تمہارے ساتھ 40 سال رہا ہوں، کیا ان 40 سال کی مدت میں تم نے کبھی مجھے شعر و سخن یا کوئی مقالہ لکھتے ہوئے نہیں سنا؟ حضرت فرما رہے، بھائی میں 40 سال تمہارے ساتھ میں رہا ہوں، کبھی تم نے سنے کہ میں نے یہ شعر کہا؟ بات سمجھ گئے؟ یا کبھی میں نے کوئی مقالہ لکھا؟ اگر میں اپنی طرف سے ایسا کلام کہہ سکتا تو کچھ نہ کچھ اس 40 سال کے عرصے میں بھی کہا ہوتا۔ بھائی ایک شخص ہے جو امی ہے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہیں، بات سمجھ گئے؟ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہیں، اور پورے 40 سالہ دور کے اندر جن کے مبارک زبان سے کوئی شعر و سخن جاری نہیں ہوا، جنہوں نے کبھی کوئی مقالہ نہیں لکھے، اچانک ایسا قرآن لوگوں کو سنانا شروع کریں جو لوگوں نے کبھی اس سے پہلے نہیں سنے تھے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی اگر میں 40 سال کے بعد اچانک ایسا قرآن تمہیں سناؤں جو تم نے کبھی نہیں سنا تھا، تو یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ بھائی ایک انسان امی ہے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، اور وہ 40 سال کے بعد ایسے علم کے دریا بہائیں کہ دنیا نے ایسا علم کبھی دیکھا نہیں تھا، اور ایسے علم کا دریا بہائیں جو دنیا نے کبھی سنا نہیں تھا، تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ حضرت اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتے ہیں، یہ تو پیغام خداوندی ہوتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ عرب کے لوگ شعر و شاعری کے اندر بہت آگے تھے، اتنا شعر و شاعری میں آگے تھے کہ ایک ایک بندے کو 1,000 اشعار یاد ہوا کرتے تھے۔
بس سمجھ گئے. لیکن حضرت نے ان کے بیچ میں ایسا قرآن سنائے، لوگوں نے کہا یہ تو شاعر ہے. کیا؟ وما ہوا بقول الشاعر قلیلا ما تؤمنون. لوگوں نے کہا یہ تو شاعر ہیں جو شاعرانہ انداز میں ہم کو سناتے ہیں. قرآن نے کہا یہ شاعر نہیں ہے. ولا بقول کاہن، یہ کاہن بھی نہیں ہے، یہ کاہن بھی نہیں ہے. کاہن ساحر، جادوگر، یہ کاہن بھی نہیں ہے، یہ شاعر بھی نہیں ہے. قرآن نے آگے کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یہ اللہ کے رسول ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو مکہ کے لوگوں نے آپ کو شاعر بھی کہا تھا، ساحر بھی کہا تھا، لیکن قرآن کریم نے سارے باتوں کی تردید کی اور کہا میرا محبوب ساحر بھی نہیں، شاعر بھی نہیں، میرا محبوب تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور نبوت ملنے سے پہلے 40 سالہ دور کے اندر لوگ آپ کو آمین اور صادق کہا کرتے تھے. صادق کہتے ہیں سچے انسان کو، اور آمین کہتے ہیں امانت دار انسان کو. اور مکہ کے لوگوں نے محمد بول کر محمد نام سے پکارنا چھوڑ دیا تھا. صادق یہ آمین کہا کرتے تھے. وہی صادق وہی آمین مکہ المکرمہ کے لوگوں کو ایسا قرآن سنا رہا ہے کہ ساری دنیا نے ایسا کلام نہ آج تک سنا تھا، نہ آج کے بعد کبھی سنیں گے. تو وہ اپنے طرف سے کیسے بول سکتے ہیں جنہوں نے ایک لفظ کسی سے پڑھا نہیں، جنہوں نے ایک لفظ کسی سے سنا نہیں، اور جنہوں نے 40 سالہ دور کے اندر کبھی کسی کے سامنے شاگردگی نہیں اپنائی، وہ انسان اتنا علم کا دریا بہائے. تو یہ سب اللہ کے طرف سے ہیں. اللہ چاہتے تھے کہ میرا محبوب کسی کا شاگرد نہ بنے، بلکہ میرے محبوب کو ہم نے معلم بنا کر بھیجا ہے. ہم خود اللہ رب العالمین ان کے مربی حقیقی ہیں. بات سمجھ گئے بھائی؟ اللہ کے رسول حضرت نبی پاک علیہ السلام اگر کسی کے شاگرد بن جاتے تو دنیا کہتی استاد سے سیکھا ہے. بات سمجھ گئے؟ اس واسطے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو کسی کا شاگرد نہیں ہونے دیا، بلکہ خود اللہ رب العالمین مربی حقیقی بنے، اپنے محبوب کو علم دیا، ایسا علم دیا کیونکہ علم کے برکات سے آج دنیا کے اندر ہزاروں لاکھوں کروڑوں بچے قرآن پاک کے حافظ موجود ہے. اہم فائدہ قرآن کریم کی اس دلیل نے صرف قرآن کے کلام حق ہونے پر ہی مکمل ثبوت پیش نہیں کیا، بلکہ عام معاملات میں کھرے کھوٹے حق و باطل کی پہچان کا ایک اصول بھی بتا دیا کہ کسی شخص کو کوئی عہدہ یا منصب سپرد کرنا ہو تو اس کی قابلیت اور صلاحیت کو جانچنے کا بہترین اصول یہ ہے کہ اس کی پچھلی زندگی کا جائزہ لیا جائے. بھائی کسی کو عہدہ سپرد کرنا ہے تو قرآن نے ایک اصول دیا ہے، اس کی پچھلی زندگی کا جائزہ لیا جائے. اگر اس میں سچائی امانت داری موجود ہے تو آئندہ بھی اس کی توقع کی جا سکتی ہے. اگر پچھلی زندگی میں اس کی دیانت و امانت اور صدق و سچائی کی شہادت موجود نہیں تو آئندہ کے لیے محض اس کے کہنے اور دعوی کی وجہ سے اس پر اعتماد کرنا کوئی دانش مندی کی بات نہیں. بھائی کسی کو عہدہ سپرد کرنا ہے
تو پہلے اس کی پچھلی زندگی دیکھتے ہیں، اس میں امانت داری ہے کہ نہیں ہے، دیانت داری ہے کہ نہیں ہے، سچائی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہے تو توقع کی جا سکتی ہے یہ بندہ آئندہ بھی امانت داری کے ساتھ میں سچائی سے کام کرے گا۔ اگر کس کی زندگی میں چیزیں نہیں ہیں تو پھر محض یہ غلط خیال ہے کہ بندہ سدھر جائے گا، بلکہ پچھلی زندگی میں اگر جھوٹائی ہے، امانت میں خیانت ہے تو آئندہ بھی کیا بعید یہ امانت میں خیانت کر سکتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی زندگی مکہ المکرمہ کے لوگوں کے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح تھی کہ لوگوں نے آپ کو محمد نہیں صادق کہا کرتے تھے، یعنی سچ بولنے والے، امین کہا کرتے تھے، امانت پوری پوری واپس کرنے والے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر ابھی آپ کو نبوت کی ذمہ داری ملی ہے تو آئندہ بھی امید ہے کہ آپ سچائی کے ساتھ میں اور امانت داری کے ساتھ میں اور ایمانداری کے ساتھ میں اپنے عہدے پر قائم رہیں گے اور لوگوں کو بھی سچائی کی تعلیم دیں گے۔ آج عہدوں کی تقسیم اور ذمہ داریوں کی سپردگی میں جس قدر غلطیاں اور ان کی وجہ سے عظیم مفاسد پیدا ہو رہے ہیں، ان سب کی اصلی وجہ اسی اصول فطرت کو چھوڑ کر رسمی چیزوں کے پیچھے پڑ جانا ہے۔ بھئی اگر آج کس کو عہدے اور ذمہ داریاں سونپی جا رہی ہیں تو لوگ اس کا بیک گراؤنڈ نہیں دیکھ رہے ہیں، پچھلی زندگی نہیں دیکھ رہے ہیں، بس عہدے سپرد کر رہے ہیں، اس کے مفاسد اور نقصانات لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ 8ویں آیت میں اسی مضمون کی مزید تاکید وارد ہوئی ہے، جس میں کسی کلام کو غلط طور پر اللہ کی طرف منسوب کرنے کا عذاب شدید مذکور ہے۔ تو یہ بات تھی آج کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر اپنا کلام نازل کیا۔ قرآن کریم کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اس کو کلام اللہ بھی کہتے ہیں۔ اللہ نے تکلم کیا یعنی قرآن کو پڑھا تو یہ کلام اللہ بن گیا۔ بات سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کے اصول پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔